बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। घरेलू ज़िंदगी की कहानी में खुश आमदीद। मैं आपको कहानी सुनाना शुरू करूं इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें। जब मैं पैदा हुई तो मेरे घर वाले बहुत ही ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि मुझसे बड़ा मेरा एक भाई था और उसकी उम्र 5 साल थी। जब मैं पैदा हुई तो मेरे चाचा और चाची को पता चला। वो गांव में रहते थे। वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुए और मुझे देखने के लिए आ गए। वैसे तो चाची थोड़े ही दिन के लिए आई थी, लेकिन अम्मी की तबीयत ठीक ना होने की वजह से रुक गई। अब घर का सारा काम चाची करती थी। हमने बर्तन, झाड़ू और कपड़े धोने के लिए एक मासी रखी हुई थी। बाकी घर का काम और बाहर का काम चाची जान करती थी। चाची को यहाँ आए हुए 1 माह हो गया था, लेकिन अम्मी की तबीयत में सुधार ना आने की वजह से वो यहीं थी, यहाँ तक कि अम्मी फौत हो गई, यानी इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गई। अब्बू को बार बार कहा कि आप दूसरी शादी कर ले, लेकिन अब्बू ना माने, इसलिए चाची यहाँ ही रहने लगी। चाचा जान तो पहले ही शहर में रहाइश पजीर थे, अब चाची भी रहने लगी। चाची हमारे ही घर में रहती थी ताकि हमारी देखभाल कर सके। चाची हम तीनों से बहुत ही प्यार करती थी। चाची की एक बेटी थी जो मुझसे 2 माह बड़ी थी। चाची हम तीनों को बहुत ही प्यार करती, हमें अपने बच्चों की तरह रखती। रफ्ता रफ्ता वक़्त गुज़रता गया, हम बड़े होते गए और चाची जान हमें सबको एक जैसे प्यार मोहब्बत करती। मैंने और चाची की बेटी ने मैट्रिक पास कर लिया। भाई मेरे ने बीए कर लिया। हम सब ने बहुत ही अच्छे नंबरों में हम सब ने अपनी अपनी क्लासेस बहुत ही अच्छे नंबरों से पास की। मैं और नायरा एक ही क्लास में थे। हमने 10वीं का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आया और भाई का भी बहुत ही अच्छा था। चाची जान बहुत ज़्यादा खुश थी। वैसे तो सब घर वाले भी बहुत ज़्यादा खुश थे। शाम को अब्बू घर आए तो चाची ने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। मैं चाहती हूँ इन बच्चों के लिए कुछ स्पेशल हो। तो पापा ने कहा चाहता तो मैं भी हूँ कि इनके लिए कुछ स्पेशल हो। ऊपर से चाचू भी आ गए। चाचू ने कहा कि तुम हमेशा बच्चों के लिए ही कुछ मांगती हो, कभी कुछ अपने लिए भी मांग लिया करो। तो चाची जान ने कहा जब मेरे बच्चों को मिल जाता है तो मुझे भी मिल जाता है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपने बच्चों के साथ। आप मेरे बच्चों के लिए कुछ स्पेशल करें। चाचू ने कहा कि क्या चाहिए आपको जो आपके और आपके बच्चों के लिए स्पेशल हो। तो चाची जान ने कहा कुछ भी हो, लेकिन स्पेशल होना चाहिए। तो पापा ने कहा मैं भी सोच रहा हूँ कि तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चों के लिए इस दफ़ा कुछ स्पेशल ही हो जाए। चाची जान ने कहा तो भाई जल्दी से बताएं कि आपने क्या सोचा है। पापा ने कहा मैं सोच रहा हूँ कि नायरा की और उमर की शादी कर दें और इनकी आपस में पहले मंगनी और फिर शादी कर दें। तो चाची जान बिल्कुल खामोश हो गई और कोई जवाब ना दिया। तो पापा ने कहा क्या मेरे बेटा आपकी बेटी के काबिल नहीं। तो चाची जान झट से बोली भाई जान क्या मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई। तो पापा ने कहा नहीं नहीं, ये मैंने कब कहा, लेकिन मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। चाची ने कहा अगर मेरी परवरिश में कोई कमी नहीं, मैंने कभी इनमें फ़र्क नहीं रखा, तो आपने इसे अपना बेटा क्यों कहा। चचा जान ने कहा जब मैंने रिश्ते की बात की तो आप बिल्कुल खामोश हो गई। अगर उम्र में किसी चीज़ की कमी नहीं और नायरा भी इसके काबिल है तो फिर तुम चुप क्यों कर गई। चाची जान ने कहा मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था, इसलिए मेरे लिए इससे बढ़कर कोई बात नहीं होगी कि मेरी बेटी ही मेरी बहू बनेगी और मेरा बेटा ही मेरा दामाद और मेरी बेटी घर में ही रह जाएगी।
سب بہت ہی زیادہ خوش ہوئے، بلکہ سب سے زیادہ میں خوش تھی، کیونکہ اب ساری رسمیں مجھے ہی ادا کرنی تھی، بہن والی بھی اور سالی والی بھی۔ میں نے شادی کی تیاریاں شروع کر دی اور میرے گھر والوں نے بھی۔ چند دنوں کے بعد ہم نے ان کی شادی کر دی۔ وہ دونوں آپس میں بہت ہی زیادہ خوش رہتے تھے۔ اب بھائی نے بھی ابو اور چاچو کے ساتھ دکان پر جانا شروع کر دیا۔ جب بھائی دکان پر جاتے تو ابو اور چاچو بہت زیادہ خوش ہوتے کہ ان کا بیٹا بھی ان کے ساتھ ان کا ہاتھ بڑھانے لگا ہے۔ اب دکان کا کام بھی کافی بڑھ چکا تھا، اس لیے باہر کے ملکوں میں بھی یہ کام شروع ہو گیا تھا۔ باہر کے ملکوں میں زیادہ تر بھائی ہی جاتے تھے۔ شادی کے 1 سال بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے بھائی کو ایک بیٹا نوازا، جو بہت ہی پیارا تھا اور ہم سب کی آنکھوں کا تارا بھی تھا۔ پھر ایک دن بھائی کو باہر کے ملک جانا تھا تو پاپا نے کہا کہ تم نائرہ کو بھی ساتھ لے جاؤ، یہ تمہارے بعد بہت ہی اداس رہتی ہے اور اس دفعہ تو ویسے بھی تمہیں کافی دیر لگ جائے گی۔ بھائی نے کہا ٹھیک ہے پاپا، جیسے آپ کہیں۔ بھائی اور بھابھی دونوں ہی باہر کے ملک چلے گئے۔ جب وہ باہر کے ملک رہتے تھے تو وہ اکثر ہمیں فون پر بات کرتے۔ باہر کے ملک جانے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے بھابھی کو ایک اور بیٹے سے نوازا۔ اب بھائی کے 2 بیٹے ہو چکے تھے اور وہ اپنی زندگی میں بہت ہی زیادہ خوش تھے۔ بھائی بچوں کی تصویر ہمیں فیس بک پر اکثر لگاتے اور ہم دیکھتے۔ پھر ایک دن بھائی کام سے گھر آ رہے تھے تو راستے میں انہیں ایک آنٹی ملی، جو ہماری آنٹی تھی۔ وہ انہیں دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہوئی اور ملی۔ امی کی وفات کے بعد وہ ہمارے گھر بہت کم آتے تھے۔ آنٹی نے گھر والوں کے بارے میں پوچھا تو بھائی نے کہا کہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ آنٹی نے میرے اور نائرہ کے بارے میں پوچھا تو بھائی نے بتایا کہ چھوٹی کی شادی ہم نے پھپھو کے گھر کر دی ہے، وہ اپنے گھر میں بہت ہی زیادہ خوش ہے، اور نائرہ کی شادی میرے ساتھ۔ تو آنٹی کو جیسے ستا ہی ہو گیا۔ آنٹی نے کہا تم یہ کیا کہہ رہے ہو، نائرہ کی شادی تم سے نہیں ہو سکتی۔ بھائی نے کہا کیوں نہیں ہو سکتی، وہ میرے چاچو کی بیٹی ہے۔ اس نے کہا نہیں، وہ تمہارے چاچو کی بیٹی نہیں۔ بھائی نے کہا کیا مطلب؟ تو آنٹی نے بتایا کہ جب تمہاری چاچی تمہارے گھر میں رہنے آئی تھی، وہ باہر کسی کام سے گئی ہوئی تھی تو تمہاری والدہ نے اسے اپنا دودھ پلایا تھا، اس طریقے سے وہ تمہاری بہن ہوئی۔ بھائی بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے، کیا تم نے اپنی بہن کے ساتھ شادی کر لی؟ اب بھائی بہت ہی زیادہ پریشان تھے تو بھائی گھر آ گئے اور بھائی نے گھر آ کر ساری بات پاپا کو بتائی۔ پاپا نے کہا کیا کہہ رہے ہو یہ تم؟ اس نے کہا یہ بات مجھے آنٹی نے بتائی ہے، لیکن میں نائرہ کو کیسے بتاؤں، مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ پاپا نے کہا تم ابھی نائرہ کو کچھ مت بتانا، میں ساری بات کی تصدیق کروں گا۔ پاپا نے آنٹی کو فون کیا تو آنٹی نے کہا ہاں میں سچ کہہ رہی ہوں، اس بات کا گواہ میرے علاوہ تمہارے گھر جو ماسی کام کرتی تھی وہ اور اس کی بیٹی بھی ہیں۔ پاپا نے فوراً ہی ان کے گھر گئے اور پوچھا، وہ ماسی کچھ بیمار تھی، اس نے اپنی بیٹی کو بھی بلوایا اور کہا ہاں ہم دونوں بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ تمہاری بیوی نے نائرہ کو دودھ پلایا تھا۔ پاپا بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور فوراً قاضی کے پاس گئے۔ جب قاری کے پاس گئے تو قاری صاحب نے کہا کہ اب تک جو ہوا یہ انجانے میں ہوا، اس کا کوئی گناہ نہیں، لیکن اس کے بعد جب پتہ چل گیا ہے تو اگر ایک دفعہ بھی انہوں نے ایک دوسرے کو اس نظر سے دیکھ لیا تو وہ زنا ہوگا اور انہیں بہت ہی زیادہ گناہ۔ اب پاپا نے فوراً بھائی کو کہا، بھائی نے کہا میں نائرہ کو کیسے بتاؤں؟ پاپا نے کہا آپ اسے کچھ نہ بتائیں، لیکن فوراً ٹکٹ کرا کر گھر آ جائیں۔ بھائی نے کہا ٹھیک ہے، میں انہیں لے کر آ جاتا ہوں۔ اب بھابھی نائرہ سے تھوڑا سا دور ہی رہتے تو بھابھی نے بار بار پوچھا کہ کیا بات ہے، تم مجھ سے کھچے سے رہتے ہو؟ بھائی نے کچھ نہ بتایا کیونکہ بھائی میں ہمت ہی نہ تھی۔
پھر بھائی انہیں لے کر اگلے ہی دن گھر آ گئے۔ جب گھر آئے تو پاپا نے کہا کہ آپ سب کو نائرہ سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میں نائرہ کو خود ہی سمجھا دوں گا۔ پاپا نے نائرہ سے کہا شام کو بیٹا ہم دونوں اکیلے کھانا کھائیں گے۔ بھابی نائرہ بہت زیادہ خوش تھی یہاں آ کر سب سے ملنے پر۔ بھابی نے کہا ٹھیک ہے پاپا ہم شام کو اکٹھے کھانا کھائیں گے۔ بھابی نے مغرب کی اذان ہوتے ہی فوراً کھانا لگایا اور پاپا کو آواز دینے لگی کہ پاپا کھانا تیار ہے، آ جاؤ ہم دونوں مل کر کھانا کھائیں۔ جب پاپا بھابی کے پاس کھانا کھانے کے لیے جانے لگے تو بھائی نے کہا کہ پاپا ذرا دھیان سے، نائرہ میرے ساتھ جیتی اور میرے ساتھ مرنے کی باتیں کرتی ہے، وہ یہ بات بہت زیادہ مشکل، اس کے لیے یہ بات برداشت کرنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ پاپا نے کہا ٹھیک ہے یہ مجھ پر چھوڑ دو اور اللہ پر، اللہ تعالیٰ ہر بات کو بہتر کرے گا۔ پھر جب پاپا بھابی کے پاس آ کر بیٹھے تو کھانا شروع کیا۔ بھابی نے جیسے ہی منہ میں لقمہ ڈالا تو اس کی سانس الٹ گئی اور اس کے پیٹ میں بہت ہی زیادہ درد ہونے لگی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ اسے اٹھا کر ہاسپٹل لے گئے۔ جب ہاسپٹل لے گئے تو اس کی سانس رکی ہوئی تھی۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ اس کی جو کھانے کا لقمہ تھا وہ سانس کی نالی میں چلا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی سانس رک گئی ہے اور یہ اسے فوت ہوئے 15 منٹ ہو چکے ہیں۔ ہم سب بہت ہی زیادہ سیڈ ہو گئے اور روتے ہوئے اپنی بھابی یعنی بہن کو گھر لے آئے۔ اسے دفنا دیا گیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ شاید اسے اس بات کا پتہ نہیں لگانا چاہتے تھے، شاید وہ اس بات کو سننے کے بعد بھی زندہ نہ رہتی۔ میں سب بہنوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اگر کوئی ایسا معاملات ہو جائے تو اپنے گھر والوں کو فوراً بتاؤ، کیونکہ نہ جانے میں اتنا بڑا گناہ ہو جائے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند نہیں ہوتا۔ ملیں گے نئی کہانی میں۔ اللہ حافظ۔ میری کہانی سننے کا بہت بہت شکریہ۔ ملیں گے نئی کہانی میں۔ اللہ